السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرینڈ اینڈ ایشوز۔ کوڈ نمبر ہمارا ہے 9202 اینڈ یونٹ نمبر 9۔ تو ہم اس میں جو ڈسکس کریں گے وہ جو ہم آج کل نیو ٹرینڈس ہیں ان کو ہم فوکس کریں گے، اور نیو ٹرینڈس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پرابلمس فیس آتی ہیں بینگ اے لائبریرین، کہ ہم نے اپنی لائبریری میں کس طرح سے انہینس کرنی ہے سروسز کو، انفراسٹرکچر کس طرح سے بنانا ہے، اور ان انفراسٹرکچرس کو ہم نے امپلیمنٹیشنس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس میں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں پرابلمس، ان پرابلمس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے، اور ان کا کس طرح سے ہم حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ٹیبل آف کنٹینٹ کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں ہم پڑھیں گے پہلے انٹروڈکشن، انفارمیشن انفراسٹرکچر ایشوز، ادر ایشوز آف انفارمیشن آرگنائزیشنز، ادر ایشوز آف انفارمیشن ریٹریول، ایشوز ان لائبریری انفارمیشن ایجوکیشن، ریسنٹلی اسٹڈی آف LIC ایجوکیشن اور اس کا کنکلوژنز۔ ٹھیک ہے جی، ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ٹاپک میں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح سے مطلب اپنے لائبریری انفراسٹرکچرس میں ہمیں کون کون سی مشکلات کو پیش کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں لائبریری سائنس میں دراصل کون کون سی چیزوں کو لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو یونٹ ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور آپ لوگوں نے اس کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ تو انٹروڈکشن میں بیسکلی جو لائبریری انفارمیشن سائنس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ریویو کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائبریری کے جو پیشے ہیں، جو لائبریری ٹیچرز ہیں، جو لٹریچرز ہیں، اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لائبریری انفارمیشن سائنس کوئی چھوٹا سا نام نہیں رہا، اب وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اب انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے آتے ہیں، اس میں ہم بہت سارے پروسیس کو لے کے آتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سروسز کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، پروسیس آف انفارمیشن ٹرانسفر کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اب ہم صرف کتابوں تک نہیں رہے، ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہماری دنیا جو ہے وہ صرف گول نہیں رہی، بلکہ اب ہماری دنیا گلوبلائزیشنس کی طرف چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے، ہمیں نیو ٹرینڈس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا گول ہے اس کو ہم نے کس طرح سے انہینس کرنا ہے۔ ہمارے گول کیا ہے کہ ہم نے کریشن کرنی ہے، ریپرزینٹنگ کرنی ہے، ڈسیمینیشنس کرنی ہے، یوٹیلائزیشن آف انفارمیشن کرنی ہے، ہم نے کس طرح سے کہاں سے کون سی چیز جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، ہم نے کون سا انفراسٹرکچر لینا ہے، کون سی چیز کو ہم نے اپنے مطلب دائرے تک لے کے آنا ہے، کس طرح سے ہم نے انفارمیشن کو انہینس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن پروفیشنلز ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں جتنا بھی انوالومنٹ ہو رہا ہے ان چیزوں میں، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ انفارمیشن انفراسٹرکچر ایشوز، اب اس میں جو ہم نے لائبریرینس کی سروسز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر آتا ہے، جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن نالج آتا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے پروفیشنلز کی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کے گولز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، گلوبل نیٹ ورک ہو گیا ہے، انفارمیشن ٹرانسفر جو ہے وہ ایک گلوبل نیٹ ورک کی طرف چلا گیا ہے، جہاں پر آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ایجنسیز ہیں، پالیسیز ہیں، ٹیکنالوجیز ہے، آرگنائز کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو۔ ٹھیک ہے جی، سسٹمیٹکلی کریٹ کرتی ہیں۔ ہم جو ہیں وہ ایک مطلب لائک ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، ہم انفارمیشن کو انہینس کرتے رہتے ہیں، انفارمیشن ہماری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم انفارمیشن کو لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کس طرح سے کریں گے اور کس طرح سے نہیں کریں گے۔ ادر ایشوز جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اب پہلے دور میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ایرے سے پہلے لائبریرین جو ہے وہ بس اس چیز میں رہتا تھا کہ ہمیں انفارمیشن لینی ہے، وہ ایک محدود مدت کے تک تھا۔ لیکن جب انٹرنیٹ آ گیا تو اب لائبریرین جو ہے 24/7 انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے، کہیں سے بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے، اور اس میں لائبریرینس جو ہے، لائبریرینس کو یہی چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہوتا ہے لائبریرینس کے لیے کہ اس نے نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیٹلاگنگ کرنی ہے، ورچوئل ریفرنسنگ کی طرف چلے جانا ہے، بک کس طرح سے لینی ہے، جرنل میگزینس کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے
لائبریرینس نے جب انوویشنس کی ہیں تو تب یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹائزیشنس کی طرف چلے گئے ہیں لوگ. اب 2002 میں جو ہے گوگل نے شو کر دیا تھا. ٹھیک ہے, گوگل نے اپنا ایک پرنٹڈ پلیٹ فارم لے کے آیا تھا جس میں لائبریرینس اینڈ جو ریسرچرز اور پبلیشرز تھے انہوں نے مل کے کام کیا تھا, اور انہوں نے اس میں انوویشنز یہ لے کے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو ڈیجیٹائزیشنز کی طرف لے کے, تاکہ آپ جب جہاں جیسے چاہیں ایک کلک پہ انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتے ہیں, ایک انفارمیشن کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آئیڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہوا ہے, اور پھر گوگل نے 2005 میں اس کو گوگل بک کے نام سے پبلش کر دیا تھا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کس طرح سے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, ہم نے اپنی لائبریریز کو کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے ادر ایشو انفارمیشن ریٹریولز, تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں بکس, جو پبلش بکس ہیں, بلاگز, ویکیپیڈیاز, الیکٹرانک جرنلز, ان سب کی ایکسیس حاصل ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ان سب چیزوں کو لے سکتے ہیں, ان سب چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ہم ان سب چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو کس طرح سے ریٹریو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بینگ اے لائبریرین, اگر ہماری لائبریری کے اندر کوئی بندہ آتا ہے تو ہم نے اس کو انفارمیشن کس طرح دینی ہے, ہم نے اسٹور کہاں پہ کرنی ہے, ہم نے کس طرح سے مینیج کرنی ہے اس انفارمیشن کو, اور پھر بینگ اے پروفیشنل ہم نے اس میں اپنا وائٹل رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ہیلپ کرنی ہے کسٹمر کی کہ وہ اپنی انفارمیشن لے سکیں. اب ایشوز ان لائبریری انفارمیشن ایجوکیشن, تو اس میں لائبریری انفارمیشن ایجوکیشن میں اکیڈیمک یہ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 1990s میں جو ہے اس کو تھوڑا سا انہینس کیا گیا تھا, اور اس میں جو لائبریری پروفیشنلز ہیں اس میں مختلف طرح کے کورسز وغیرہ کروائے گئے تھے, جس میں سرٹیفکیٹ کورس تھے, ماسٹرز پروگرام تھے, ایم فل پروگرام تھے, پی ایچ ڈی, اور اس طرح کے سون بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب لائبریرین کو انفارمیشن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, جو ایشوز آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب ہم نے انفارمیشن لینی کیسے ہے, ہم نے کلیکٹ کیسے کرنی ہے, کیونکہ 24/7 آپ اسی چیز میں رہتے ہو. ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجیز کا نہیں پتہ, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے مطلب سرچ کیسے کرنا ہے, ہمیں بولین لاجک کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. ریسنٹلی اسٹڈیز آف LIC ایجوکیشن, تو ریسنٹ میں 1990s میں جو ہے وہ LIS پروگرام جو ہے وہ شروع کروانے کا انہوں نے سوچا تھا. ٹھیک ہے. واشنگٹن لائبریریز اور اس کے علاوہ اور کیلیفورنیا لائبریری یونیورسٹیز, واشنگٹن لائبریری یونیورسٹیز, ان لوگوں نے یونیورسٹیز میں لائبریریز تو تھیں ان کے آلریڈی تھیں, لیکن انہوں نے سوچا کہ اس کو انہینس کیا جائے اور ان کو لائبریری اسکولز میں بنا دیا جائے. تو ان لوگوں نے, ان یونیورسٹیز کے لوگوں نے مل کے پھر لائبریری اسکولز کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے. LIS اسکولز بنائے گئے تھے جہاں پر لوگوں کو ٹیکنالوجیز, انفارمیشن مینجمنٹ, انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں انفو دی گئی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے لائبریری سائنسز میں مطلب اس کو انہینس کرنا ہے, اور یہ ایک چینج انوائرمنٹ تھا, ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کا ایک انہوں نے اسٹرکچر پیش کیا تھا جس کو لوگوں نے پسند کیا, اور آج جو ہے لائبریری انفارمیشن سائنسز میں پوسٹ کوڈ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلپر نے کچھ اس کے 6 ٹرینڈس پیش کیے تھے, کہ مطلب سب سے پہلے اس نے یہ ٹرینڈ پیش کیا تھا کہ LI اسکول جو ہے پریپیئر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو فور لائبریریز کے لیے, اور ایک اچھا کیریئر دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. لائبریریز جو ہیں, اور اس میں جو ہے آپ ڈفرینٹ طرح کے ٹرینڈس کو چینج کر سکتے ہیں, ٹرینڈس نیو لے کے آ سکتے ہیں, پرانے ٹرینڈس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ان کا نام تھا وہ پہلے لائبریری تھا, اب لائبریری کا نام چینج کر کے انفارمیشن کر دیا. اب لائبریری اینڈ انفارمیشن سینٹر پروگرامز, یا لائبریری انفارمیشن مینجمنٹ پروگرام, آرکائیو پروگرام. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں انہوں نے ویرائٹیز پیش کر دی تھی کہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. نیو ڈسپلن اس میں پیش کیے, نیو سبجیکٹس اس میں پیش کیے. لائبریری اسکولس کو جو ہے انہوں نے انکریزنگ کیا تھا, اس میں ٹیکنالوجیز اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ سبجیکٹس تھے وہ چینج کیے تھے. بہت سارے اسکول جو ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹ پروگرام اور اسپیشلائزیشنز وغیرہ شروع کر دی تھیں اسکولس میں. مطلب لائک جیسے کہ اب میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ آرکائیو اسٹڈیز اس میں شروع کر دی, انفارمیشن ریسورس مینجمنٹ شروع کر دی ہے, اسکول لائبریریز بنا دی ہیں,
اینڈ لا لائبریرینشپس بنا دیے. تو مطلب اس طرح کہ انہوں نے ایک ہی اسکول کو، ایک ہی لائبریری کو یا لائبریری سبجیکٹ کو انہوں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بہت سارے ٹرینڈس ہمارے پاس چل رہے تھے، اور اس کے علاوہ کینیڈا میں اور بہت سارے جو ہیں ایریاز میں، کنٹریز میں 1998 سے 2000 تک میں اس میں بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے، بہت زیادہ انہینس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آل آف دی ورلڈ. انفارمیشن مینجمنٹ، آرکائیو مینجمنٹ، انفارمیشن مینجمنٹ ریسورسز، لا لائبریریز، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جو ہے ڈیولپمنٹ ٹریڈیشنل لائبریریز کا، پھر ورچوئل لائبریریز کا، پھر کس طرح سے ہم نے جو ہے لائبریریز کی اسکل سیکھنی ہے، ٹیکنیکس کون سی لگانی ہے، کون کون سی ٹیکنالوجیز ہو رہی ہیں، کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. انوویشنز کون سی ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں یہاں پر اب پیسیج آف ٹائم ہم سیکھتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہیں وہ 5 طرح کے ٹرینڈس دکھائے گئے ہیں کہ نمبر 1 پہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو سروسز ہوتی ہیں لائبریرینز انفارمیشن کی، یا وہ اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کر سکیں، انفارمیشن کو دے سکیں. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل بھی اور ورچوئل بھی، دونوں سائڈ سے. اور لائبریری پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ انفارمیشن لٹریسی اور ٹیکنالوجی کی اسکلس کو سیکھیں، ان کو ٹرین کریں ہم اس طرح سے کہ ہماری لائبریری ان چیزوں کو سیکھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کلپر کے ہی جو ہے وہ رولز کو فالو کرتے ہیں، اور ٹریڈیشنل اسکلز لائبریری پروفیشنلز میں بہت ویلیویبل رکھتا ہے. جب ہم لائبریرین بنتے ہیں تو ہمیں یہ اسکلز آنی چاہیے کہ ہم نے انفارمیشن کو کس طرح سے اسپریڈ کرنا ہے، انفارمیشن کو کس طرح سے لینا ہے، کیسے انفارمیشن گین کرنی ہے، انفارمیشن ریٹریول سسٹم کیا ہے، انفارمیشن سرچ انجنز کیا ہیں، کس طرح سے ہم نے انفارمیشن کو گین کرنا ہے، کون کون سے ہم نے بولین لاجک اور اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے اپنی جو ریسرچ ہے اس کو انہینس کرنا ہے اور نیرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. بولین لاجک ایک بہت ہی ڈفرینٹ طرح کا ٹاپک ہے جو کہ بہت انفارمیشن ریٹریول سسٹم میں بہت معنی رکھتے ہیں، اور ایک لائبریرینس کو اس ٹرینڈ پہ چلنا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دی بولین لاجک، اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر کے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی سوسائٹی مینس کہ اپنی یونیورسٹی، اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنی سروسز کو انہینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا کنکلوژن جو نکالتے ہیں، جو ہم نے اوور آل سارے سبجیکٹس پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں ٹرینڈس مل رہے ہیں، جیسے ہم نے اسکل سیکھنی ہے، ٹیکنالوجیز سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اپنی جان لگا دینی ہے ان کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم آج کے دور کا مقابلہ کر سکیں، آج کے دور کے ساتھ چل سکیں. کیونکہ آج کا دور جو ہے گلوبلائزیشنس کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے. تو ہم انٹرنیٹ سے آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، آن لائن چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہمیں پرابلم فیس آتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں پلاننگ نہیں پتہ ہوتی، ہمیں ضرورت نہیں انفارمیشن کی پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح سے ڈسیمینیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اسپریڈ کرنا ہے، کون سے یوزر کو کون سی انفارمیشن دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم لوگ اسکل سیکھ لیں گے، جب ہم لوگ ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا سیکھ جائیں گے تو تب ہمیں یہ آ جائیں گی. تو آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو پھر انشاءاللہ کل نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.